اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جو مومنین و مومنات مریض خداوند متعال صدقہ معصومین دے شفا کی عنایت۔ میرے محترم سامعین، ہم تفسیر کو بیان کر رہے تھے۔ آج ہماری آیت نمبر 82 اور 83 کے بارے میں گفتگو ہے۔ پہلے آیت پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور پھر تفسیر کی طرف جائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے اچھا سلوک کرو گے اور لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کرو گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور نماز پابندی سے ادا کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، پھر چند افراد کے علاوہ تم اس معاہدے سے مکر گئے اور تم تو منہ موڑنے والے لوگ تھے۔ یہ ترجمہ تھا آیات کا۔ اب ہم حدیث کو بیان کرتے ہیں اسی آیات کے ضمن میں، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں تفسیر روائی کو بیان کروں گا۔ جو ہم نے پہلی حدیث بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا یاد کرو اس وقت کو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و میثاق لیا، ان سے عہد لیا اور ان پر تاکید کی گئی، لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ اس سے مراد ہے کہ تم اللہ کو اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہ دینا اور اس کے حکم سے تجاوز نہ کرنا۔ وہ کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے گا، اس سے غیر خدا کا ارادہ نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اس سے عہد لیا گیا تھا کہ تم والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور یہ احسان و نیکی اس احسان و انعام کا عوض و بدلہ ہے جو ان دونوں نے تم پر کیا ہے، اور تم پر انہوں نے جو احسان کیے ہیں اور خود اذیت کو برداشت کیا، جن کو برداشت کرنا تمہارے لیے مشکل تھا، اس لیے تھا کہ وہ تمہیں خوش رکھیں، تاکہ تمہیں محفوظ رکھیں۔ وَذِي الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں کے ساتھ احسان کریں۔ احسان کرنا مراد ہے کہ جو والدین کے قرابت دار ہیں ان کے ساتھ احسان کرو، والدین کی عزت و کرامت کی خاطر، عزت و کرامت کی خاطر۔ والیتامہ، یعنی یتیموں کے ساتھ احسان کرو۔ وہ بچے مراد ہیں جو اپنے والدین کو کھو چکے ہیں، وہ والدین جو ان کے امور کے کفیل تھے اور ان کے غذا و ضروریات کو پورا کرنے والے تھے، ان کی زندگی بسر کرنے میں جس
قوت کی ان کو ضرورت تھی اس کو فراہم کرنے والے تھے اور ان کی زندگی کی اصلاح کرنے والے تھے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ، اس مقام پر لوگوں سے مراد ہے وہ ہیں جن پر خرچ و اخراجات کو پورا کرنا تمہارے ذمہ نہیں ہے، حسنا، ان لوگوں پر احسان کرو، یعنی ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِیمُوا، نماز پنجگانہ کو قائم کرو، اور محمد وآل محمد پر بھی درود پڑھو جب تم غضب کی حالت میں ہو یا غصے کی حالت میں، سختی میں ہو یا نرمی میں ہو، اور وہ ہم و غم جو تمہارے دلوں کو عارض ہوا، ان سب صورتوں میں نہ نماز واجبہ ترک ہو اور نہ ہی محمد وآل محمد پر درود ترک ہو۔ ثم تولیتم، اے یہودیوں تم سب اس عہد کے ساتھ وفا کرنے سے مکر گئے، یعنی وہ عہد و پیمان جو تمہارے اسلاف سے تمہاری طرف منتقل ہوا ہے، تم سب اس سے مکر گئے اور منہ موڑ گئے، یعنی تم نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی، اور تم اس عہد سے مکرنا اور منہ موڑنے والے ہو اور اس کو چھوڑنے والے اور اس سے غفلت کرنے والے ہو۔ دوسری حدیث میں ہے، یہ حدیث ابن فارسی نے اپنی کتاب روضۃ الواعظین میں درج کیا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے نے بالوالدین احسان کے ذیل میں فرمایا، وہ والدین جن کے ساتھ احسان کا حکم ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام مراد۔ اسی طرح جناب معاویہ بن عمار نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول، یعنی تیسری حدیث ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کے بارے میں دریافت کیا کہ اس سے مراد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان سے اچھے انداز میں بات کرو اور ان سے بات نہ کرو مگر خیر اور اچھی، یہاں تک کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ وہ کیا ہے۔ اسی طرح چوتھی حدیث میں جناب جابر ابن یزید نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس قول وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا سے مراد ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس اچھے انداز میں بات کرو جس انداز میں تم پسند کرتے ہو کہ لوگ تم سے بات کریں۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے کل ادامہ دیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔